اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور آج یکم رمضان جمعرات کا دن ہے۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہی شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، اور یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ان کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ اس عمل کو رمضان المبارک میں ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسے فرمانبردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کو، اس وظیفے کو میرے وہ بھائی، وہ بہنیں بھی کر سکتی ہیں جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود، بہت سی میڈیسن یوز کرنے کے باوجود بھی بچوں کی ذہنی قوت میں کوئی اثر نہیں پڑا، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے ذہنی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بچہ کلاس میں نارمل بچہ سمجھا جاتا تھا، وہ بچہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ کلاس میں سب سے لائق بچوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنا مبارک عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کی چاروں جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اگر 5 جمعرات آتی ہیں تو 5 جمعرات آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اگر 4 جمعرات آتی ہیں تو چاروں جمعرات آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ پہلی جمعرات کو یہ عمل نہیں کر پاتے، تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ دوسری جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور باقی جتنی بھی رمضان المبارک کی جمعرات آپ کو ملیں، ان جمعرات میں بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو، آج یکم رمضان المبارک یعنی کہ جمعرات کے دن، پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چینی لے لیں، اس چینی کو کسی برتن میں ڈال کر علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور اس چینی کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ لیکن چینی آپ نے اتنی مقدار میں لینی ہے کہ یہ چینی اگلی جمعرات تک استعمال ہو سکے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔
اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو چینی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینی میں سے روزانہ تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں، اور اسی طرح اگلی جمعرات تک روزانہ تھوڑی سی چینی کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز آپ اپنے بچے کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ اگر زیادہ بچے ہیں تو تھوڑی تھوڑی چیز تمام بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ جب دوسری جمعرات آئے تو دوسری جمعرات کے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے مٹھی بھر چینی لینی ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر اس چینی کو بھی روزانہ آپ نے کسی چیز میں مکس کر کے وہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے یا پلا دینی ہے۔ پھر تیسری جمعرات کے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوستو صرف ایک جمعرات یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ کے وظیفے کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی اور اس کے اثرات بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بالفرض اگر آپ پہلی جمعرات کو کسی مجبوری کی وجہ سے یہ وظیفہ نہ کر پائیں تو پھر رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ دوسری جمعرات کو بھی یہ وظیفہ نہیں کر پاتے تو تیسری جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے، اور اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو اتنا مضبوط کر دے گا، ان کی یادداشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ بڑا ہی زبردست موقع آپ کو عطا کیا ہے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنائیں۔ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بچے نافرمان ہیں یا پھر جن کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔